سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. سورہ نازعات سورۃ المترتیب میں 79 سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 46 آئے 2 رکوع. اس میں اختر شام نے قیامت کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے فرشتوں کا ذکر فرمایا، ان کی قسم کھائی. پھر قیامت کا ذکر فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ سے ذکر فرمایا. وہ لوگ بھی انہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام نے اس سلسلے میں کوشش کی، دعوت کی. انہوں نے صبر کیا. اس طرح ایسے سوالات یہ بھی کریں گے، آپ بھی صبر کریں. پھر اس کے دلائل پیش کیے. یعنی قیامت کو سمجھتے تھے یہ مشکل کام ہے، جو ختم ہو گئی وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو جائے گی. اس کے دلائل حق تعالیٰ شان نے پیش کی. یہ بالکل آسان ہے. والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر روح کھینچ لیتے، یعنی کفار فجار منافقین ان کی روح نکالتے ہیں وہ سختی سے اور شدت کے ساتھ. والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو آہستگی سے جیسے بندھن کھول دیا ہو اس طرح روح نکالنے کی ایمان والوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور کافر کے دیکھتے ہیں وہ آسانی سے خاموش ہو گئے. یہ جو آسانی ہے یہ جسمانی آسانی نہیں، یہ روحانی آسانی، یعنی روحانی طور پر. بعض لوگ ایمان والا ہے، نیک آدمی ہے، تکلیف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسے بہت تکلیف. تو یہ روحانی آسانی مراد ہے. ورنہ شدت وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے نعمتوں کو، اسے فرشتے آتے ہیں جنت کی نعمتیں اسے دکھاتے ہیں تو وہ روح چاہتی فوراً نکل جائے. اور وہ عذابات دکھاتے ہیں کفار جر تو وہ اور اندر چھپتی ہے گہرائی. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو کائنات میں تیرتے رہتے ہیں، احکامات بجا لانے کے لیے اور روح کو لے جا کے تیزی سے لے جاتے ہیں. فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں اللہ کا حکم کو بجا لانے. جو حکم ہوتا ہے روح نکالنے کا اس کو تیزی سے لپکتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور امر الہی کے انتظامات کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے تمام انتظامات، سارا نظام فرشتے چلاتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ، یہ قسم کھائی اور قسم چونکہ دلالت ہے اس کی کس پر کھائی اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، لیکن وہ دلالت سے پتہ چل رہا ہے صورت حال سے وہ قیامت آ کر رہے گی. تم اس کا انکار کرتے ہو، قیامت تو آ کر رہے گی. یوم ترجف الراجفہ، اور جس دن راجفہ بولتے ہلا دینے والی، ہر چیز کو ہلا دے گی. وہ آئے گی، ہر چیز اس سے کانپے گی. تتبع الرادفہ، یہ پہلا نفخہ ہوگا. پہلا نفخہ ہر چیز ہل جائے گی اور زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا. تتبع الرادفہ، اس کے بعد میں دوسری چیز آئے، دوسرا نفخہ ہوگا. قلوب یومئذ واجفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات کے بعد پھر یہ پڑھتے آئے لوگوں اس کی تیاری کرو. یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ، یعنی اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. قلوب یومئذ واجفہ، اور اس دن دل کانپ رہے ہوں گے. کفار وہ جو اس کا انکار کرتے تھے ان کے دل کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں شرمندگی ندامت کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. جس کو انکار کرتے تھے وہ سامنے آ گئے. یقولون، وہ کہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم دوبارہ اسی حالت میں واپس لائے جائیں، یعنی مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے. کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ کے پاس وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں لاتے اور کہتے اس کا سرما بنا کے کہ اس کو من یحیی العظام وہی رمیم، اسے کون زندہ کرے گا.
اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ پیدا کرے. اذا كنا عظاما نخرا، تو کہتے کیا ہم جب کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے تب تو یہ واپسی جو ہوگی بڑی گھاٹے والی ہوگی. یعنی یہ سب استبعاد، استصعاب اور ناممکن سمجھنے کے لیے. یہ تو ناممکن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو اوپری عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فإنما یہ زجرۃ واحدہ، اس کا اللہ نے جواب دیا یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی، ایک جھٹکا. اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے اور وہ سب کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. فإذا هم بالساہرہ، ایک جھٹکا، ایک جھڑکی، سب میدان میں جمع ہو جائیں گے. ان میدان کو ہموار ہوگا، آڑ پہاڑ اونچ نیچ نہیں ہوگی اس میں. فإذا هم بالساہرہ، حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ کفار قریش انکار کرتے تھے اور مذاق بناتے تھے آخرت کا، توحید رسالت پر، ایمان کا، حساب کتاب کا، حشر نشر کا. ان لوگوں کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ سے پہلے بھی ہوا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا. انہوں نے عجیب اس سے زیادہ خطرناک سوالات کیے کہ اللہ کو انہیں آنکھوں سے ہم یہی دیکھیں گے، دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو انہیں آنکھوں سے. تو انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیے، اور ان کا انجام برا ہوا. ان کا انجام بھی برا ہوا، جو رسالت سے توحید سے ٹکراتے ہیں ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے. یہ جگہ جگہ حق تعالی شان نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو واقع ہے. یہاں فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی. اذ نادیٰ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب حق تعالی شان نے اسے پکارا، اللہ نے پکارا. عزت کی بات ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ نے ان کو پکارا. نادینا، اللہ فرماتا ہے نادینا یا ابراہیم، یعنی ہم نے ان کو پکار کے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. مقصد یہ نہیں تھا، بیٹی کی قربانی مقصد نہیں تھا، لیکن اطاعت آزمائش مقصد تھی. اس میں تم کھڑے ہوتے قد صدقت الرؤیا، تم نے سچ کر دیا. وقت یہاں فرمایا نادیٰ ربہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان کو پکارا بالوادی المقدس طویٰ، پاکیزہ مقدس وادی طویٰ میں. اذهب الى فرعون، یہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ. کہیں اختصار کے ساتھ ذکر فرمائے، کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے. اذهب الى فرعون، یعنی نبوت دی، نبوت دینے کے بعد یہ حکم فرمایا اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. انه طغى، اس نے سر اٹھا لیا ہے، سرکشی اختیار کی، بندگی کی حد سے آگے بڑھ گیا، یعنی خالق کے بارے میں بھی حد سے آگے بڑھ گیا، مخلوق کے بارے میں مخلوق کو غلام بنا لیا. بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور سب کو اپنے کو رب سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا سوریہ دیوتا کا اوتار. ہم شنی دیو ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سورج کا بیٹا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اس کا اوتار ہے فرعون. تو وہ حد سے آگے بڑھ گیا. اس نے تفریق کر دی تھی، لوگوں کو گروہ بندی کر دی، فرقہ بازی. اب کی حکومتیں بھی ایسا کرتی، گروپ بازی کر دی، فرقہ پرستی کی دکان چلتی. اس نے ایسے چال بازیاں کی کہ لوگوں کو تقسیم کر دیا گروپ میں، مستضعفین، یہ کمزور ہیں، یہ فلاں طبقے کے، فلاں طبقے گروہ بندیاں کرتے. تو بندگی کے حد سے آگے بڑھ گیا، طغى. فقل هل لك الى ان تزكى، اور آپ ان سے کہو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، یعنی برے عقیدے سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے پاک ہو جاؤ. وَهَدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہارے رب کی طرف رہنمائی کروں. نبی کا کام ہوتا ہے رب، ان بندے کو اس کے رب سے ملا دینا. وَهَدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اللہ. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اور آپ نے انہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، یعنی عصا، وہ جو اژدہا بن جاتا تھا،
اور ہاتھ ڈال کے آپ یہ بیدا تو وہ سورج کی روشنی نکلتی اس میں سے. فارا الایت الکبریٰ فکذب وعصا، اس نے جھٹلایا، اس نے انکار کیا، وعصا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعی، پھر وہ پیٹ پھیر کر چل دیا. اور وہ بھڑکانے کے لیے، یعنی یہ بھڑکاتے اس کے خلاف سیاسی مسئلہ پیدا کر دیتے کہ یہ تو تمہارے خلاف ہے، تم کو نکالنا چاہتا ہے. وہ شاید چال بازی میں یہ کرتے تو اس کو دوسرا مسئلہ بنا دیتے. اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں بہت بڑے اور یہ تمہیں اس ملک سے نکال دیں گے. یعنی ان کو لگا دیں کہ تمہارے دشمن خیر خواہ نہیں، پلٹ دیا اس کو بات، جو سیدھی سچی بات تھی اسے خالص سیاسی بنا دیا. فحشر فنادا، اس نے سب کو جمع کیا اور اعلان کرا دیا تم کو جمع کرو، ان سے مقابلہ ہوگا. فقال انا ربکم الاعلی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب. فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، پھر اللہ نے اسے پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب سے. دنیا میں یہ ہوا تو اسے غرق کر دیا. جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے سچی ہے، آپ کی باتیں سچی ہیں. لیکن اب اس نے کہا کہ حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ان کو بڑا ماننا پڑے گا. تو تکبر کبریائی کی وجہ سے انکار کر دیا. لیکن مرتے وقت وہ کلمہ پڑھنے لگا. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا قال آمنت، تو وہ کہتا ہے میں ایمان لیا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہ کہ اللہ کا علاوہ کوئی بات نہیں، لا الہ الا، جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں وہی، اس رب کو میں مانتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں. لیکن جب وقت نکل چکا، آخری وقت میں توبہ کا، ایمان کا اعتبار نہیں. جب فرشتے دکھائی دینے لگے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے کیچڑ منہ میں بھر دی. آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی اب تمہیں سجائی دیے اور اس سے پہلے تو اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتا رہا اور خدا ہونے کا، خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. اور اب برا وقت جب خدا پہ آیا تو پھر اللہ کا نام لینے لگا. اللہ فرماتا ہے تو یہ تو یہاں دنیا میں تو غرق کر دیا اور نشان عبرت سے بنا دیا سب کے لیے، اور آخرت میں حرق کا عذاب، یعنی عذاب اسے آگ کا عذاب دیا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور اس میں عبادت ہے، عبرت ہے، اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. پھر اس کے دلائل بیان فرمائیں گے. تو آسان ہے اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا. تم اشد خلقا ام السماء بنا، کیا تمہارا بنانا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ آسمان کو اللہ نے سیاروں، ستارے، کہکشاں، سائنس ٹیکنالوجی وہاں پہنچ نہیں سکی اب تک. بے پناہ ان کو تعالی شان بنایا. رفع سمکا فسواہا، اس کی چھت کو اونچا اٹھایا، آسمان کی چھت کو. فسواہا، توازن کے ساتھ اسے قائم کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس سے روشنی نکالی، دن کو نکالا. والارض بعد ذلک دحاہا، اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، رہنے کے قابل بنا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. ان پانی کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کا نظم کیا، انتظام کیا. والجبال ارساہا، اور اس پر پہاڑوں کو گاڑ دیا. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشی کے فائدے کے لیے کیے ہے اللہ. فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اور جب ہنگامہ عظیم، یعنی بڑی آفت، طامہ بولتے ہیں بہت بڑی آفت جو ایک جگہ نہیں ہوگی، ہر جگہ ہوگی، پوری کائنات میں ہوگی. جب وہ بڑی آفت آئی، طامۃ الکبریٰ، ہنگامہ عظیم آئی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان اس وقت یاد کرے گا اپنا سارا کیا دھرا، جو کچھ نے کیا تھا سب کچھ اس کے سامنے آئے. وبرزت الجحیم لمن یرا، اور جہنم کو دیکھنے والے کے سامنے کر دیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھے. فاما من طغی، پھر دو انسانوں کی دو قسموں کا ذکر ہو. اب ان میں سے وہ ہیں فرمانبردار، نافرمان. فاما من طغی، جس نے سرکشی کی تھی،
وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اسی کو دنیاوی فائدے کو، دنیا کی لذت کو آخرت کے مقابلے میں اس نے ترجیح دی تھی۔ فإن الجحیم هی المأویٰ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تھا، یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اس نے کیا تو یہ اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے کام۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکا تھا، نفس کو روکا تھا۔ فإن الجنت هی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ناجائز خواہشات، اس کے لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خواہش ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ان تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں جسے میں لے کر آیا۔ خواہشات یعنی خواہش کا شریعت کے مطابق ہونا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شیخ کامل جو ہے، جو ماہر ہے، صادق ہے اپنے قول کا، عمل کا، اس کی صحبت اختیار کرے، ورنہ بعض دفعہ وہ غلط آدمی غلط چیز کو صحیح سمجھتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ شیخ یعقوب کہتے ہیں کہ میں ایک بار میرے نفس میں نجاری کا کام کرتا تھا، بڑھئی کا، تو طبیعت میں سستی پیدا ہوئی عبادت میں، اطاعت میں، تو میں نے کہا کسی نیک آدمی بزرگ کے پاس جاتا ہوں۔ شیخ بہاؤالدین بڑا عالم تھے اس وقت، ان کے پاس گیا تو میں روزے سے تھا، نفلی روزے سے، تو انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا منگایا، اس سے کہا تم کھاؤ، پھر یہ کہا کہ وہ بہت برا بندہ ہے جو خواہش نفس کی بندگی کرتا ہو، وہ بہت برا ہے، اور مجھ سے کہا کہ تم بھی کھانا کھاؤ، یعنی خواہش نفس کی اتباع سے اچھا ہے کھانا کھاؤ۔ تو ایسے روزے سے یعنی اگر عجب اور خود پسندی ہو، بعض آدمی اطاعت کر کے اس کو غرور تکبر آ جاتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو پھر میں نے کہا جی ایسا کہ کسی کو کوئی شیخ کامل نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 20 بار استغفار کرے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دل میں کمزورت محسوس کرتے تو استغفار کرتے، آپ فرماتے کہ 100 سے زیادہ بار میں استغفار کرتا ہوں، تو 20 بار کرے گا 100 بار ہو جائے گا، تو اس سے اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ یعنی خود پسندی جو ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی بیماری ہے کہ آدمی اسے اچھا سمجھ کے کرتا رہتا ہے، ریاکاری، اور یہ دجال سے بڑا فتنہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا دجال سے بڑا فتنہ ہے کہ ریاکاری کرنا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، خالق کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ اپنے نفس کو خواہشات نفس، اپنے نفس پر کنٹرول، قابو رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہوشیار سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے عمل کرتا رہے۔ اور احمق کون ہے؟ بیوقوف، والاحمق من اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا رہے، من مانی کرتا رہے، وہ تمنا اللہ الامانی، اور اللہ سے امیدیں بھی رکھے، اللہ سے کہ اللہ تو مغفرت کر دے گا، یعنی خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے، مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے وہ۔ فإن الجنت ہی المأویٰ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، وہ کب آئی؟ تو اس لیے نہیں کہ وہ اس کی تیاری کرنے کی سوچ رہے ہوں، مذاق کے لیے پوچھتے تھے، اس کی تاریخ اس لیے نہیں کہ معلوم کر لیں، زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں، اس لیے نہیں پوچھتے تھے، وہ تو استہزاء، مذاق، اس کا انکار کرتے تھے، کچھ آنے والا نہیں، قیامت کچھ نہیں آئے گی، یہ سب فضول کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیما انت من ذکرہا، اس قیامت کے ذکر سے آپ کو کیا لینا دینا، یعنی اس کا علم اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو بھی نہیں دیا۔ قیامت کب آئے گی؟ فیما انت من ذکرہا،
الی ربک منتہا، اس کے علم کی انتہا تیرے رب تک ہے بس. یعنی اس کی علامات نشانیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن ایگزیکٹ وقت نہیں بتایا کہ تب آئے گی اور اتنے سال بعد آ جائے گی، اس وقت آئے گی، نہیں بتا. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں. ڈرانا تو سب کو ہے، جو نہیں ڈرتا اس کو، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فائدہ اسی کو ہوگا. کأنہم یوم یرونا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور اس دن جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن وہ اسے دیکھیں گے جیسے وہ ایک شام یہ ایک صبح ٹھہرے تھے. یعنی ایسا لگے گا تھوڑا سا وقت لگے گا. دوسری جگہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، یعنی قسم کھا کے کہیں گے، وہ مجرمین کہیں گے مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، کیونکہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح الٹی چال یہ دنیا میں چلتی، جھوٹ بولتے تھے، یہاں بھی جھوٹ بولتے. اور پھر وقال الذين اوتوا العلم والایمان، ایمان والے اور علم والے ان کو جواب دیں گے وقد لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم تو قیامت تک رہے ہو، یعنی دنیا میں رہے، پھر برزخ میں رہے، قیامت تک. ھذا یوم البعث ولکنکم لا تعلمون، اور یہ قیامت کا دن آج آ گیا اور تم جانتے نہیں، اس لیے حاصل نہیں کرتے. یہ قربانی کے موقع پر خاص طور سے دوسروں کو ایزا نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. چونکہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا جزء اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. اس لیے نالی صاف کرنا بدبو نہ آئے کسی، اور یہ سیمنٹ بجری گاڑی پارک کر دیتے راستے میں، یہ سب چیزوں سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ ایمان کا جز بتایا، یعنی افضل ترین لا الہ الا اللہ، اور ادنا یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صاحب نے راستے میں وہ کانٹا پڑا ہوا تھا، شاخ اس نے اسے ہٹا دی، اس نے ہٹا دیا، اللہ کو اس کی یہ چیز بڑی پسند آئی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا، اس کی مغفرت کر دی. یعنی یہ بڑی چیز، خیال رکھیں. تو اگر بدبودار چیز بدبو پھیلے، اس کے علائش، جو قربانی کے جانور اس کے اعضاء کا احترام ضروری ہے. کتنی مطلب کی چیز تو لے لی، باپ کی چیز ایسے گندے ایسا نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ ہو، خود کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو نہ ہو. یا اللہ معصیت گناہ کتاب، یا اللہ جو پریشان آدمی پریشان، یا اللہ جو بیمار شفا، یا اللہ جو وفات پا چکے مغفرت، یا اللہ جو بے روزگار سچی معرفت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سچی اطاعت کرے. یا اللہ ہمارے افراد کی، ہماری اداروں کی حفاظت کرے. اللہ ہماری جان مال کتابوں کی حفاظت کرے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام ایمان قرآن سنت رسول جماعت ایمان عطا کرے. اللهم انا نسالك صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من شر العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم